بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ہم لوگوں نے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا، حضرت عائشہ کے شعر و شاعری کا علم آیا، اور ہمیں بھئی پتہ چلا کہ بہترین ماں باپ جو اوبویسلی ماں باپ دونوں صحابہ اور صحابیات ہیں، تو کتنی بہترین ان لوگ حضرت عائشہ کی انہوں نے تعلیم و تربیت کی، اور بچپن سے ہی۔ اس کا شادی کے بعد اوبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں، تو سب سے دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹیچرز رہے ان کے والدین، اس کے بعد ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ہم لوگوں کو کوئی شک و شبہ ہونی نہیں چاہیے۔ اب آگے چل کے آئی وہ تو معاملہ جو ہے نا، اس میں فلانا صفین کے جنگ، یہ وہ سب آگے چل کے وہ باتیں آئے گی۔ جو بیسک چیز ہیں جو کچھ لوگ اسکالات اٹھاتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، تو وہ یہ بات جان لیں، کچھ آبجیکشنز بھی رہتا ہے، کچھ چیزیں، اور کچھ لوگ برائی بھی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی اہلیہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بہترین ٹیچرز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم و تربیت اور سیکھنے سکھانے کے معاملے میں جو ہے۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دیکھیے اس زمانے میں جو ہے اسکول مدرسہ اب حساب ہوتا ہے کہ کس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی، ابھی بھی اب جو ہے نا، چونکہ فلانے جگہ وہ اپوائنٹ ہونا ہے ایز اے امام بھی صحیح، اس کے بعد ایز اے فلانے کسی بھی جگہ فلانے اس سے آپ نے قرات کا کورس کیا تو آپ قاری ہو، اور وہ چیزیں وہ باتیں تو نہیں تھی۔ تو اس لیے جو ہونا انڈیویجول پہلے بھی، اب 407 سال، ایون جب دارالعلوم دیوبند بھی سٹارٹ ہوا، اس سے پہلے مسجد نبوی میں بھی تعلیم ہوتی تھی، تو بٹھا کے مسجد میں ہی دارالعلوم دیوبند کا تعلیم تو ہوتا تھا۔ انار کو میرے خیال سے پیڑ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں پر کرتے تھے تعلیم۔ تو میں تھانہ بھون بھی جب گیا ہوا تھا، یا مولانا تھانوی کا میں کچھ گھومنے دیکھنے، اور لگ رہا ہے ایک عالم کا گھر ہے جہاں وہ قرآن کی تفسیر لکھتے روم میں گیا ہوا تھا، تو مجھے دکھائی پڑا کہ ایک مولانا کا گھر ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے لوگ گھروں پہ ایسے ہی یا پھر خانقاہ میں جمع ہوتے تھے، اصلاح کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھ لیتے تھے تعلیم و تربیت، اور ڈیڈیکیٹڈ سکول۔ اب جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز کا بھی انڈیا میں کتنا ہے، کچھ سکولز ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، باقی پاکستان میں وہ ہیں، باقی جو بڑے بڑے مدینہ یونیورسٹی، ہر آدمی مدینہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، ہر آدمی الازہر جا نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح پہلے زمانے میں جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ گھر پہ ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے جو ہے ان کے ذہن کو بھانپ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، تو انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت اس کے مطابق شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی درس دیتے تھے، وہ ان کا حضرت عائشہ کا حجرہ اسی میں لگ کے تھا، وہ دیوار میں کان دے کے سب سن لیتی تھی، اور ذہین اتنی تھی کہ یاد رکھ لیتی تھی، ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنفرم کرتے تھے، ہاں صحیح ہے۔ کچھ چیزیں اگر اونچ نیچ ہوتا تھا بتاتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے اندر ایک خوبی تھی، وہ کوشچنس بہت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، یہ آپ حضرت سیرت سے پڑھیں گے، اور آپ بھی دیکھیں گے، آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہم لوگوں کی بھی عادت تھی، میں پڑھتا زیادہ نہیں تھا، ہاں کوئی آبجیکشن کچھ سوال سمجھ میں نہیں آتا تھا، ٹیچرز کو کوشچنس، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ذہین بہت ہوں، ہاں الحمدللہ تھا میں کچھ چیزیں، لیکن پڑھتا زیادہ نہیں تھا۔ تو بہت سارے ذہین اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کو سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ٹیچرز جو اس لائق ہوتے نہیں ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں۔ ایکچولی ٹیچرز کو جو ہے نا وہ صبر تحمل سے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ اتنا سوال کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آنسر دیتے تھے جب تک حضرت عائشہ مطمئن نہ ہو جائے، سمجھا بجھا کے وہ جو بھی ہے۔ ظاہر بات ہے ایک عام آدمی اس لیول کا نہیں ہے، لیکن ٹیچرز کے اندر بہت صبر ہونا چاہیے۔ آج کل آپ پوچھو مسئلہ مسائل تو بھڑک جاتے ہیں، بڑے سے شیخ الحدیث کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ایک سوال بھی کر دیا تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ پہ اسکالات، میرے والد صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جانتے ہیں، انہوں نے کمپلین کر دیا کہ یہ امام ابو حنیفہ پہ کوشچنس اٹھاتے ہیں، ان کی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو یار یہ باتیں میں نے سوچی بھی نہیں، میں صرف سوال پوچھ رہا تھا، انہوں نے کون سے بک لکھی ہے، ان کے استاد، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں امام محمد وہ کیسے تھے، بس اسی سوال پہ انہوں نے میرے والد صاحب کو کمپلین کر دیا، تو والد صاحب نے ہلکا پھلکا ڈانٹا، میں نے بتایا
کلیئر کیا تو پھر والد صاحب سمجھے کہ میں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی، میں سوال پوچھ رہا تھا بس۔ تو یہ سب ہوتا ہی ہے۔ ٹیچرز کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتاتی کہ ٹیچرز کو بہت صبر اور تحمل سے جواب دینا چاہیے۔ اور مسجد نبوی میں اس وقت جو ملا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وہ جو بھی کچھ حدیث بیان کرتے تھے، صحابہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، حضرت عائشہ وہ سن لیتی تھی۔ حضرت عائشہ کچھ کرتی ہوتی تو باتوں میں بھی لگی ہوتی، کسی کو کچھ دیتی ہوتی، کسی سے کچھ لیتی ہوتی وغیرہ وغیرہ، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ٹوکتے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تو غلط یہ ہے، یہ لفظ معنی ہیں اور اللہ کا مقصد اس لفظ میں یہ ہے، سمجھاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ ان کے کام کرنے کا ظاہر بات ہے، عورتوں کا گھر میں کام کرنے کا انداز ہوتا ہے، اور آج کل جو ذرا سے بھی مرد اگر صحیح بات بھی نہیں آپ کو نہیں پتا ٹوک دیتے ہیں بس، وہ تو آپ کو بس خالی سوال اٹھانا ہوتا ہے، عورتوں کو وہ کرنا ہوتا ہے، ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا عورتیں جو ہیں اس طرح کا سوچ بھی رکھتی ہیں۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیزوں میں ٹوکتے بھی، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اللہ کا مقصد اس لفظ میں یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سب باتیں سنتی، دیکھتی، سمجھتی اور دل میں بٹھا لیتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا کمرہ تھا، یعنی کہ کتنا ہے 3-4 اسکوائر فٹ، مطلب ایسے ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، اسی میں رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو ہے نا جو کمرے کا جو دروازہ ہے وہ مسجد نبوی کی طرف تھا، یعنی کہ مسجد کی طرف تھا، اس لیے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سکھاتے ہوتے، نصیحت کرتے ہوتے یا آنے جانے کے ملاقات کرتے ہوتے تو یہ سب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہتی، اور سب جو ہے نا سبق حاصل کرتی رہتی، کس طرح سے بات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آتے تھے تو کس طرح سے ان کو اٹینڈ کرتے، کس طرح سے توجہ دیتے، یہ سب باتیں حضرت عائشہ ایک باتیں نوٹ کرتی تھی۔ تو اس طرح کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پورا دین مکمل کر دیا، بھیج دیا۔ تو دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، جو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ قرآن کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، چیپٹر 5 آیت نمبر 3 کا۔ تو وہ تب تک حضرت عائشہ جو ہے نا تب تک ان سے سیکھتی رہتی، ادھر دین مکمل ہوا اور ادھر امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کا پورا علم حاصل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا 100% سارا حدیث ان کو بیان تھا، لیکن ہاں بہت ساری ہیں۔ اب اس میں علماء کا میں نمبرز وہ سب یہاں بیان نہیں کروں گا، بہت سارا اختلاف ہے، اس میں معاملہ ہے۔ تو یہ آیت اتری، جہاں کی یہ آیت اتری، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، جو آیت میں نے ابھی اوپر ترجمہ بتایا۔ اور لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت ذہین صحابی تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا ابوبکر یہ آنسو کیسے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کر دیا، اب شاید جلد ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلا لے گا۔ یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے تھے۔ اور تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو لمبی کرنا نہیں چاہتا، پھر یہی ٹاپک جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنا یہ کنٹینیو رہے گا۔ تب تک آپ لوگ جو ہیں ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو مرضی ہو تو سبسکرائب کریں، ورنہ ٹھیک ہے، دے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔